کتنے مظلوم امام حسن، ذرا سنیے گا. تو ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، آ کے کیا کہتا ہے کہ آپ نے تو ہمارا سر ہی جھکا دیا، بنی امیہ کا غلام بنا دیا ہمیں. امام نے کہا کیوں؟ کہ آپ نے جنگ ہی نہیں کی، سلو کر لی ان سے، معاویہ سے سلو کر لی. امام نے کہا خدا کی قسم سچے ماننے والے نہیں تھے. اتنے میں راوی کہتا ہے، غور کیجیے گا، اتنے میں راوی کہتا ہے کہ امام کے دہن مبارک سے خون امام نے اگلنا شروع کیا. کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ کہ معاویہ نے زہر دیا ہے. کہ مولا پھر علاج کیوں نہیں کرواتے؟ کہ یہ 2 مرتبہ دیا تھا زہر، 2 مرتبہ علاج کروا لیا تھا، یہ 3ری مرتبہ زہر دی ہے. بات واضح ہو گئی. امام حسن مجتبیٰ کو ایک کتاب کے مطابق تو 7 مرتبہ زہر دیا گیا. امام کو جب زہر دیا جاتا تھا، امام روضہ رسول پہ جاتے تھے، دعا مانگتے تھے اور وہاں سے شفا یاب ہوتے تھے. خیر ایک وقت تو وہ امر تو آنا ہی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، حدیث میں ہے کہ ہم گروہ ائمہ، نحن معاشر الائمہ نختار الموت برضانا، ہم گروہ ائمہ اپنی موت کو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں. ہاں کوئی امام کو مجبور تھوڑی کر سکتا ہے. امام نے اپنی مرضی سے موت کو اختیار کیا جب اختیار کیا انہوں نے. اچھا، صاحب کفایت الاثر کہتے ہیں کہ جنادہ بن امیہ وہ آئے، میں وصیت کی بات کر رہا تھا، حسن مجتبیٰ کے پاس. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت سامنے رکھا ہوا ہے اور امام حسن مستقل خون کی جو قح ہے وہ امام سے نکل رہی ہے، حتیٰ یہ کہ تشت بھر گیا. یہ جملہ ہے کہ وہ تشت بھر گیا خون سے. کہتے مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ امام نے کہا کہ زہر دیا گیا ہے مجھے. اچھا یہ تقریباً محسوس ہوتا ہے کہ یہ آخری موقع ہے. تو امام سے اس نے پوچھا کہ مولا آپ اس کے لیے کوئی افاقہ کیوں نہیں کرتے کہ کہیں کوئی طبیب وغیرہ کوئی علاج کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا موت کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقریباً یہ آخری وہ زہر تھا جو امام کو دیا گیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ اے جنادہ فاستعد لسفرک، سفر آخرت کے لیے تیار رہنا، قبل حلول الاجل، قبل اس کے کہ موت تجھے آ جائے. اس کے بعد امام نے کہا کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ امام حسن کی وصیت ہے، آپ چاہنے والوں کو سنا رہا ہوں. کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، موت تمہارے پیچھے آئے گی. اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، موت کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ جیسے کل مر جانا ہے. امام نے کیا کہا؟ جہاں آپ کو بہت لمبا رہنا ہو وہاں کے کاموں میں آپ جلدی نہیں کرتے، ہے یا نہیں ہے؟ وہاں کاموں کہتے ابھی تو یہاں بہت دن ہے، دیکھا جائے گا بعد میں ہے. امام نے کہا دنیا میں ایسے رہو کہ اتنا جلد بازی نہ کرو دنیا کے لیے جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن موت کے لیے ایسے تیار ہو جیسے کل مر جانا ہے. یعنی موت کے لیے سارے کام ریڈی رکھو، کل مر جانا ہے شاید. پھر امام نے کہا کہ وہ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، یہ بھی میرے جوان ساتھیوں کے لیے. بہت لمبی لمبی پلاننگ میں جو چلے جاتے ہیں نا، پلاننگ کیجئے لیکن اپنے دنیا کو اس خاطر مگن ہو کے برباد نہ کیجئے اپنے دین کو. امام کہتے ہیں کہ وہ دن جو ابھی نہیں آیا، اس دن کے غم میں آنے والے دن جو آ چکا ہے اسے ضائع نہ کرو. سبحان اللہ. ابھی وہ دن آیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد کی پلاننگ اتنی کر رہے ہوتے ہیں. آج کا جو دن ہے وہ تو اللہ کے لیے گزارو پہلے. سبحان اللہ. یہ امام نے وصیتیں فرمائی. اس کے بعد جنادہ کہتے ہیں کہ اور میں نے دیکھا کہ امام کے جسم مطہر کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے. عزیزوں، آ گیا وہ موقع کہ جس خاطر آپ تشریف لائے تھے. میں تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، اور آپ اتنی محبت سے اور اتنی توجہ سے، مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ سب کی نگاہیں ہماری جانب میں، اتنی محبت سے آپ سن رہے ہوتے ہیں اہل بیت کا ذکر کہ میں کچھ تھوڑا سا طولانی کر دیتا ہوں، خاص طور پر اس قسم کی شبوں میں. تو معذرت کیا چاہوں، خود آپ ہی ماشاءاللہ ہمت افزائی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر آپ کو جنت میں اپنا مہمان قرار دے. آج سبز قبا کا ماتم ہے، جس کا جنازہ گھر سے چلا تھا اور واپس آیا. فضائل بھی آپ نے بڑے بھرپور طرح سے سنے، لیکن گزارش یہ ہے کہ مسائل ویسے سن لیجئے گا کہ حسن کی ماں فاطمہ زہرا آپ سے راضی ہو گئی.
جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے نا تو ایک جملہ بار بار کہتے ہیں، حسین کے مصائب کا پرسہ ہے، سیدہ پرسہ لینے آئی ہے۔ آج جملہ بڑھا رہا ہوں، آج فقط حسین کا پرسہ نہیں، آج حسن کا پرسہ بھی ہے، فاطمہ کے بڑے بیٹے کا پرسہ ہے۔ عزیزوں، ایام ازاں تو تقریباً گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں آخر ایام ازاں میں، چونکہ میں آپ کی خدمت میں نہیں ہوں گا، مجلسیں تو ہوں گی لیکن میں نہیں ہوں، کل بھی مجھے سڈنی جانا ہے اور اس کے بعد پاکستان جانا ہے، لہٰذا میں تقریباً اگر سے اگلے شب جمعہ کی مجلس مجھے پڑھنی ہے PSC میں، لیکن یہ چونکہ ایک اجتماعی مرکزی مجلس ہے تو ان ایام ازاں کی تقریباً میں اسے آخری مجلس سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ دن گزرتے گئے عزیزوں، ابھی ایسا لگتا ہے کہ 2 دن 3 دن کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا، فاطمہ کے بچے کی فرش ادا بچھائی تھی، عشرہ گزر گیا، عاشور بھی گزر گیا، سجاد کی شہادت گزر گئی، اب چہلم بھی گزر گیا عزیزوں، اور 28 سفر آ گئی، 10 دن رہ گئے عزیزوں، 10 دن۔ اب جتنا بھی رول و حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اپنی جانب سے جو کچھ ہو سکتا ہے سیدہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اے بی بی، آپ آج آپ کے بڑے بیٹے کا ماتم ہے۔ دیکھو، آپ نے امیروں کے جنازے بھی شرکت کی ہوگی، غریبوں کے جنازوں میں بھی۔ بہت کوئی غریب کا جنازہ بھی کیا ایسا ہے کہ جیسے قبرستان میں جگہ ہی نہ مل سکے، جو گھر سے چلا ہو اور دفن ہونے کی اجازت ہی نہ ملے۔ کتنے غریب ہیں ہمارے حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ حسن کا جنازہ واپس پلٹا، جانتے ہو نا۔ اچھا، میں ایک جملہ اور کہوں گا، آپ کی ثنائیں بلند ہوں گی۔ امام حسن مصطفیٰ جس رخت خواب پہ آرام فرماتے تھے، وہاں قریب ایک سراہی رکھی ہوتی تھی جس سے امام پانی پیتے تھے۔ اس پانی میں رات کے وقت جودہ ابن اشعث نے، امام کی جو بیوی تھی لعینہ، اس نے زہر ملا دیا، اور زہر کی کیفیت ایسی لکھی ہے کہ اگر دریا میں وہ زہر ڈال دیا جائے تو دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ آ رہی کسی مورخ نے کر دی ہو، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اتنا گرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجرن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تم نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔ زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی یہ حال ہے وطن کے۔ ٹکڑے گرنے لگے، امام نے وہ پانی جب آدھی رات کو نوش فرمایا اور فوراً ہی لگن میں ٹکڑے گرے، تو امام حسین علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور بہت شدت سے گریہ فرما رہے تھے۔ حسن حسین کے فقط بھائی نہیں ہے، حسین کے امام بھی ہے حسن، تو اتنا گریہ فرما رہے تھے۔ تو اس وقت ایک جملہ کا میں کہتا ہوں پورے مسائل نہیں ہے، ذرا سن لیجیے گا، اور ہائے حسین کر کے رو رہے ہیں سننے پر۔ امام حسین کو دیکھ کر کہا کہ لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ، اے حسین جیسے میرے مسائل ہیں، جب تجھ پر مصیبت کا دن آئے گا ویسے کسی کے مسائل نہیں۔ لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ۔ اللہ جانے امام حسن نے کیوں کہا حسین کو، اس لیے کہ حسن جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد قاسم بھی تو یتیم ہو رہے گا، 2.5 برس کے قاسم ہے، وہی بالکل 3 برس کی قاسم ہے جو سکینہ کی ہوئی تھی، لیکن یہ تو نہیں ملتا کہ حسن کے بعد قاسم کو کسی نے تماچے مارے ہو۔ کربلا میں حسین شہید ہوئے، اللہ جانے سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے۔ اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے، اس میں پورے مسائل ہیں، ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب بالکل شہادت کا وقت قریب آ گیا تو اپنے چھوٹے حسن قاسم کو بلایا اور حضرت ام فروا کو بلایا، اور ایک تعویذ تھا جو ماں کے حوالے کیا کہ یہ تعویذ ہے، جب میرے بھائی حسین پر کوئی سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لے۔ عزیزوں کیسے ہو سکتا ہے میں کربلا کا ذکر نہ کروں، بس جب قاسم بار بار اجازت مانگنے آئے، ایک بار پہنچے اپنی ماں کے پاس، اماں میں بار بار مولا سے اجازت طلب کرتا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے، ام فروا تشریف لائی، خیمے کے باہر کھڑی ہو گئی، کہا اے مولا حسین ایک تعویذ ہے میرے پاس۔ جب امام حسین نے وہ تعویذ دیکھا
کہا اے قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے، لکھا ہوا تھا کہ اے حسین کربلا میں موجود رہوں گا، خلاصہ پڑھ رہا ہوں زبان حال، اے حسین ایک مشکل وقت آپ پر ہوگا کہ جب میں موجود رہوں گا، تو میری نیابت میں میرے بچے کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اب روایت میں ہے کہ اس وقت حکم امام آ گیا نا، امام حسین اپنے بھتیجے قاسم کے ساتھ مل کر اتنا روئے فغشی علیہما، دونوں پر رشی تاری ہو گئی۔ عزیزوں کربلا میں پانی نہیں تھا کہ بے ہوش میں رہ جائے، شہزادی زینب کبریٰ کے آنسو بہے۔ یتیم حسن کا ذکر سن لو گے، جب گئے نا قاسم، یتیم حسن کا ذکر ہے، دیکھیں آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے قاسم کو سہارے کے ساتھ سوار کروایا، کوئی زین اتنی نہیں تھی، کاٹ کر زین کو برابر کیا، قاسم کے قد کے برابر کیا۔ قاسم کا قد ابھی بہت کچھ طویل نہیں تھا، لیکن یہ کیوں ہے کہ جب قاسم کا لاشا لانے لگے تھے تو حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا تھا اور قاسم کے قدم زمین کربلا پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے کہ حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے، اللہ جانے قاسم کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے۔ اور جب یتیم حسن کو لے آئے تو گویا امام علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا وہی اپنے بھائی کے بیٹے کے بھتیجے کے ساتھ کیا۔ قاسم کے جنازے کو ایک طرف رکھا، ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھ دیا۔ روایت میں میرا مولا درمیان میں لیٹ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے۔ کہاں ہے رونے والے یا حسین؟